السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، نماز اسلام کا بہت ہی اہم رکن ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ یہ رکن جس قدر اہم ہے مسلمانوں کے اندر اس میں اتنی ہی کوتاہی پائی جاتی ہے، اور اس سے بڑے افسوس کی بات ہے کہ جتنے نمازی بھی نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر ان کے دل و دماغ حاضر نہیں رہتے ہیں، جبکہ یہ خشوع اور خضوع دل و دماغ کا حاضر رکھنا اس قدر اہم ہے کہ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر نماز میں یہ چیز موجود نہیں ہے تو وہ نماز بالکل ویسی ہی ہے جس طرح سے انسان کا جسم جان کے بغیر ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً وہ مومن لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع برتتے ہیں اور اپنے دل و دماغ کو حاضر رکھتے ہیں۔ خشوع کا معنی مفسرین نے یوں بیان کیا ہے کہ خشوع کہتے ہیں نماز کے اندر اپنے دل و دماغ کو اور اعضاء و جوارح کو یکسو رکھنا اور اس میں انہماک برتنا۔ دل و دماغ کا یکسو رکھنا یہ ہے کہ انسان کوشش کرے کہ اس کے دل میں افکار و خیالات نہ آئیں، وسوسے نہ آئیں، ادھر ادھر کے حساب و کتاب میں نہ رہے، بلکہ اس کی سوچ، اس کی فکر نماز میں جمی رہے۔ اعضاء و جوارح کی یکسوئی کا مطلب یہ ہے کہ انسان نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھے، کھیل کود نہ کرے اور اپنے کپڑوں اور بالوں کو سمیٹنے میں نہ لگا رہے، بلکہ یہ دل میں موجود رکھے کہ اللہ رب العالمین اسے دیکھ رہا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے حضور کھڑا ہے، لہٰذا جس ادب کے ساتھ اس ذات کے سامنے کھڑا ہونا چاہے اس ادب کے ساتھ کھڑا رہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ یہ کیفیت ہمارے اندر طاری نہیں ہو پاتی ہے، ہم اس میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ چند چیزیں ایسی ذکر کرنا چاہوں گا جو ہمارے لیے نماز میں دل و دماغ کو حاضر رکھنے میں ممد و معاون ہو سکتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان جب نماز میں ہو اور جب دعائیں پڑھے تو ان دعاؤں میں اپنے دھیان کو اور اپنی توجہ کو جمائے رکھے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ عربی سمجھ رہا ہے، معانی کو سمجھتا ہے، تو نماز میں دعاؤں کے معانی سمجھ سمجھ کر کے پڑھے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے دماغ میں اس بات کو حاضر رکھے کہ جب انسان نماز میں اللہ رب العالمین کی طرف پورے طور پر متوجہ ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس بندے کی طرف پورے طور پر متوجہ ہوتا ہے۔ یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایک ادنا بندے کی طرف اللہ رب العالمین عرش کے اوپر سے متوجہ ہو جائے اس کی عبادت کو اور اس کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے۔ ایک بات اور ہے کہ کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العالمین باضابطہ ان دعاؤں کا جواب بھی دیتا ہے۔ چنانچہ جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین ہر ایک آیت کا جواب دیتا ہے۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ رب العالمین عرش پر سے کہتا ہے حمدنی عبدی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے اثنا علی عبدی۔ اسی طرح سے سورہ فاتحہ کی ہر ایک آیت میں اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے۔ ایک چیز اور، علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان دعاؤں میں مختلف دعاؤں کو بدل بدل کر کے پڑھے۔ ایک رکن کی اگر کئی ایک دعائیں ہیں تو کسی نماز میں ایک دعا کو پڑھے اور دوسری نماز میں کوشش کرے کہ دوسری دعا پڑھے۔ مثال کے طور پر رکوع میں اگر کسی نماز کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے تو کوشش کرے کہ دوسری رکعت میں یا دوسری نماز میں اس دعا کو بدل کر پڑھے، اور حدیث میں جو دوسری دعا وارد ہے اس کو پڑھے، جیسے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی وغیرہ جیسی دعائیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو اگر ہم عمل میں لائیں تو انشاءاللہ ہمارا دماغ، ہمارا دل نماز میں حاضر رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہماری نمازوں کو قبول فرمائے اور نماز میں خشوع خضوع برتنے کی توفیق دے۔